السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن عزیز، میرے حضور کی سیرت پاک، میرے کریم آقا بندہ نواز آقا اپنے غلاموں کے ساتھ بعض مواقع کے اوپر خوش طبی بھی حضور فرماتے ہیں، اور خوش طبی ایسی ہوتی کہ اس کے اندر بھی حق ہی ہوتا، یعنی جس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرماتے یا ذل ذنین، اے دو کانوں والے، حالانکہ کان سب کے دو ہوتے ہیں، لیکن حضور محبت کے ساتھ فرما دیتے کہ یہ خوش طبی بھی ہو جاتی، اور ساتھ جو ہے نا وہ حضور حقیقت بھی جو ہے نا وہ بیان فرما دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی کہ ایک خاتون آئی، اور وہ عمر رسیدہ خاتون تھی، اس نے آ کر کہا کہ حضور بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی؟ تو میرے حضور نے فرمایا بوڑھی عورت کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ خاتون نیک خاتون تھی، نماز پڑھنے والی، تہجد پڑھنے والی، تو وہ پریشان ہو، کہا حضور بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی تو پھر کہاں جائے گی؟ تو فرمایا بوڑھی عورت کوئی جنت میں نہیں جائے گی۔ تو جب وہ پریشان ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی عورت ہو مرد ہو بوڑھا کوئی بھی نہیں جائے گا، وہاں جوان ہو کر جائیں گے، جوانی کی عمر میں جائیں گے، اور وہاں جوان ہی رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں جوانی ہی رہے گی۔ تو یہ فرمان کا مطلب یہ تھا کہ وہاں جانا تو ہے لیکن اس عمر میں نہیں جانا ہے۔ تو ایسے ہی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جن کا تذکرہ صاحب مشکات نے بھی لکھا، دیگر کتب کے اندر بھی جو ہے نا وہ لکھا گیا کہ ایک حضور کے غلام حضرت ظاہر ان کا نام آتا، ان کی رنگت ذرا سانولی سی تھی، اور حضور کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے نا تو حضور دیکھ کر جو ہے نا وہ مسکرانے لگ جاتے۔ جب حضور پر کوئی غم کی کیفیت، کوئی جو ہے نا وہ پریشانی کا کوئی عالم بنتا، طبیعت کے اوپر جب کوئی بوجھ محسوس ہوتا تو صحابہ کرام پریشان ہو جاتے اور فوراً تلاش کرتے کہ ظاہر کو تلاش کر کے لاؤ، جب ظاہر آئیں گے تو پھر حضور خوش ہو جائیں گے۔ وہ بات ہی آ کر ایسی کرتے کہ حضور کے سامنے جو ہی آتے تو حضور مسکرانے لگ جاتے۔ اور وہ دیہات کے رہنے والے تھے، اور دیہات سے کوئی پھل، کوئی سبزیاں وغیرہ لا کر وہ مدینہ پاک کے اندر جو ہے نا وہ بیچا کرتے، منڈی کے اندر بیچتے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت ایسی تھی کہ بازار کے اندر کوئی بھی پھل، موسم کا پہلا جو پکنے والا پھل آتا نا تو اس کو لے کر حضور کی خدمت کے اندر جو ہے نا وہ پہنچ جاتے، اور چاہے ادھار ہی ان کو لینا پڑتا تو لے کر جو ہے نا وہ حضور کے پاس آ جاتے، اور جب وہ لاتے تو حضور علیہ السلام تناول فرماتے، صحابہ کرام کو حضور تقسیم فرما دیتے۔ 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد جب پھر حضرت ظاہر منڈی جاتے نا تو وہاں وہ دکاندار کہتا ظاہر وہ پیسے جو فروٹ لیا تھا، وہ جو پھل لیا تھا اس کے پیسے، تو حضرت ظاہر بولتے اچھا پیسے چاہیے تو آؤ میں تجھے چل حضور کے پاس پیسے لے کے جاؤں۔ تو اس شخص کو، اس دکاندار کو ساتھ لیتے، حضور کے پاس آتے اور آ کر سلام بھی بولتے، حاضری بھی ہوتی، دیدار بھی ہوتا، اور پھر بولتے حضور وہ پھل کے ذرا پیسے دینا جو پرسوں ترسوں جو آپ نے کھایا تھا۔ تو حضور فرماتے ظاہر وہ تحفہ نہیں تم نے دیا تھا؟ کہا حضور میں غریب آدمی ہوں، تحفہ میں کہاں دے سکتا ہوں، تو آپ اس کے پیسے ذرا دیں۔ تو حضور خوش بھی ہو جاتے اور مسکرا بھی دیتے، اور ایک خوشی کا ماحول بھی بن جاتا، ساتھ حضور پیسے بھی جو ہے نا وہ دیتے۔ تو اپنے غلاموں کے ساتھ حضور کی خوش طبی کا یہ عالم۔ تو حضرت ظاہر ایک دن بازار کے اندر بیٹھے ہوئے، کوئی سبزی، کوئی گھاس وغیرہ وہ دیہات کی وہ چیزیں بیچ رہے تھے، تو میرے حضور کا گزر ادھر سے ہوا، تو میرے حضور نے دیکھا حضرت ظاہر اپنے دیان میں بیٹھے ہیں، تو کریم آقا بندہ نواز آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے آقا نے آ کر نا پیچھے سے ایسے ہاتھ ڈال کے تو آنکھوں کے اوپر کولی بھر دی، آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اور جب آنکھوں پہ ہاتھ رکھا جائے نا تو پھر یہ نا وہ پہچاننے کی کوشش کرتا بندہ کہ تو فلاں ہوگا، تو فلاں ہوگا، اور تو فلاں ہے، فلاں نے ہاتھ رکھ دیا، تو ایسے ہی پھر وہ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔
اور پھر جس کے ساتھ محبت زیادہ ہو پھر اس کا نام پہلے نمبر پر جو ہے نا وہ کس کا نام آتا ہے، پھر دوسرے نمبر پر یہ آزمایا بھی جاتا ہے نا محبت کو۔ تو جب میرے حضور نے ہاتھ رکھا تو حضرت ظاہر وہ بالکل خاموش ہو گئے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سرکار کے ہاتھ آئے ہوں تو ان کو پتہ نہ چلا ہو کہ ہاتھ کس کے ہیں۔ میرے حضور تو جس گلی سے گزر جاتے تھے وہاں خوشبوئیں مہک جاتی تھی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ تو حضرت ظاہر کی آنکھوں پر جب ہاتھ آئے پہچان تو گئے کہ سرکار کے ہاتھ ہیں، اتنے معطر اور اتنے نرم و نازک اور خوبصورت ہاتھ جب آئے تو پہچان تو گئے، لیکن خاموشی ساتھ لی، بلکہ پیچھے اپنی پشت کو حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس کے ساتھ اپنی پشت کو لگا کر پیچھے سے ایسے ملنے لگے، اور جب ملے جا رہے ہیں تو حضور علیہ السلام کچھ دیر تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، اور پھر حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو فرمایا ظاہر بولے نہیں۔ کہا حضور میں نے بولنا ہی نہیں تھا، یہ آج وہ میاں صاحب کا قول ہے نا، میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر آپ فرما دیں نا کہ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، دردی ماری اکھ نہ کھولاں کرے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ تو حضرت ظاہر کی تو یہ کیفیت تھی کہ اب ہاتھ آئے ہیں تو میں اگر بول پڑا تو پھر تو یہ کیفیت جو ہے نا وہ چلی جائے گی، اور پیچھے پشت کر کے حضور کے سینہ اقدس کے ساتھ رگڑتے رہے۔ تو میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے تو حضرت ظاہر بولے حضور میں نے بولنا ہی نہیں تھا، یہ مقدر کے ساتھ تو یہ موقع ملا ہے۔ تو جب یہ محبت دیکھی تو فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہے اس غلام کو خریدے؟ تو حضرت ظاہر بولے حضور اس سے کم قیمت اور اس نکمے کو کس نے خریدنا ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا اے ظاہر تم یہ بات نہ کہو، تم ہمارے دیہات ہو ہم تمہارے شہر ہیں، تم دیہات کی چیزیں لا کر ہمیں تحفہ دیتے ہو، ہم شہر کی چیزیں تمہیں تحفہ دیتے ہیں۔ یعنی یہ میرے حضور کی محبت کا عالم ہے اپنے غلاموں کے ساتھ، حضور کی سیرت پاک، حضور کے اخلاق کریمانہ، میرے حضور کے خوش طبی کا یہ انداز اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اور حضور کے اس انداز محبت کے صدقہ اللہ سب کو حضور کی نگاہ کرم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا